بیان فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں مفتی محمد قاسم امیر صاحب دامت برکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ختم بخاری شریف اور ختم قرآن کریم کی پروقار تقریب ہے، جس میں آپ سب حضرات نے شرکت کی. آپ کی اس شرکت پر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دین کی مجلسوں میں شرکت کرنا، دین کی باتیں سننا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے اور بہت بڑے فائدے کی بات ہے. دین کا ایک ذرہ پوری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں بکری کا بچہ مرا ہوا دیکھا. مر بجدی اسد، مرا ہوا بچہ، اس کا سر کٹا ہوا اور اس کے اور جسم کا ایک ایک حصہ اس کا جدا اور شدید قسم کی اس میں بدبو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایکم یشتری ھذا بدرہم، کہ یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، بڑی کریہ مکروہ شکل ہے، کون ہے جو ایک درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو مفت لینا نہیں چاہتے، یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، بدبو ہے، ہم اس کو مفت لینا نہیں چاہتے. تو کون سا آدمی ہوگا جو اس پر ایک درہم خرچ کرے گا، تقریباً 3.25 ماشا چاندی خرچ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ تمہاری نظر میں
یہ جس قدر بے وقعت ہے، بے حیثیت ہے، پوری دنیا اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں بے وقعت ہے اور بے حیثیت ہے۔ اللہ کے ہاں پوری دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، اگر قدر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زندہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، سن لو پوری دنیا قابل لعنت ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان ہو، زمین ہو، خلا ہو، فضا ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو اور بحر و بر ہو، یہ سب کا سب قابل لعنت ہے اگر اس میں چار چیزیں نہ ہوں، الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم، اللہ کا ذکر اگر دنیا سے نکال دیا جائے، خلا فضا سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، بحر و بر سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا جائے، ان اعمال کو نکال دیا جائے جو اعمال انسان کو کشاں کشاں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو نکال دیا جائے اور دین کا علم سکھلانے والوں کو نکال دیا جائے، یہ چار چیزیں اگر دنیا سے نکال دی جائیں، اللہ کا ذکر نکل جائے اور اللہ کے قریب لے جانے والے اعمال نکل جائیں، دین سیکھنے والے، دین سکھلانے والے اگر باہر کر دیے جائیں، تو اس بعد جو کچھ دنیا میں بچتا ہے، دنیا بھی قابل لعنت، وہ سب کچھ قابل لعنت ہے اور اللہ کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی مرے ہوئے بکری کے بچے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک دنیا سے ایک گھونٹ کافر کو پینے نہ دیتے، وہ سسک کا مر جاتا، لیکن چونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، جو حیثیت ہے وہ اس دین کی ہے، علم دین کی ہے، قرآن کی ہے، احادیث کی ہے۔ دنیا میں آج دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اس کو فضول سمجھتے ہیں، اس محنت کو بیکار سمجھتے ہیں۔ یہی دو طبقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ ابھی قاری نذیر مالکی صاحب دامت برکاتہم جو آیت تلاوت فرما رہے تھے، اس آیت میں وہی منظر بیان کیا گیا کہ فَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ، جب اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تو بعض لوگ جن کے دل دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں اور دنیا کو منظور، مقصود، مطلوب بنائے ہوئے ہیں، دنیا کو اول سمجھتے ہیں، آخر سمجھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہی زندگی ہے، ایک بار جینا ہے، ایک بار موت ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو ایسے کفار منافقین قرآن کو اترتا ہوا دیکھ کر مسلمانوں سے کہتے ایکم زادتہ هذه ایمانا، اس قرآن کے اترنے سے تمہارے اندر کون سا اضافہ ہو گیا، کون سی تم میں نئی خوبی پیدا ہو گئی، کون سا تم میں نیا کمال پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والوں میں تو واقعی اضافہ ہوا ہے، کفار میں بھی اضافہ ہوا ہے، قرآن کے اترنے سے اہل ایمان میں بھی کچھ اضافہ ہوا، اہل کفر میں بھی کچھ اضافہ ہوا۔ اہل ایمان میں کیا اضافہ ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، یقین میں اضافہ ہوا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ قرآن سن کر شاداں ہو گئے، فرحاں ہو گئے، دلوں میں اطمینان، سکون، عافیت کی لہر دوڑ گئی اور
اور جسم پر بھی خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. اور اہل کفر میں قرآن کے اترنے سے کیا اضافہ ہوا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، عقیدے کی کمزوری کی بیماری، نفاق کی بیماری، تو فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اس قرآن کے اترنے سے ان کے کفر میں اضافہ ہوا، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ. اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. کہ اس قرآن سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، ان کے درجات میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بھی دکھلاتے ہیں. اور اہل کفر اس قرآن کو سن کر انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو فضول سمجھتے ہیں، اس محنت کو بیکار سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین پڑھنے والے پڑھانے والے مدارس دھرتی پر بوجھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو اعتدنا لهم عذابا الیما، دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. تو یہ قرآن، حدیث، علوم نبوت دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اگر یہ علوم نبوت ایک لمحے کے لیے بھی زمین سے ختم ہو جائے تو دوسرے لمحے قیامت برپا ہو جائے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک اللہ اللہ کا بول زمین پر ہے. یاد رکھنا، یہ اللہ اللہ کا بول تورات نہیں سکھلا رہی، اللہ اللہ کا بول انجیل سے نہیں، اللہ اللہ کا بول زبور سے نہیں، اللہ اللہ کا بول آسمانی صحیفوں سے نہیں جو کہ منسوخ ہو چکے. اللہ اللہ کا بول بت پرستی نہیں سکھاتی، برہمن نہیں سکھاتے، بدھ مت نہیں سکھاتے، ہندو نہیں سکھاتے، بنیا نہیں سکھاتے. یہ اللہ اللہ کا بول قرآن سکھلاتا ہے، حدیث سکھلاتی ہے. تو جب قرآن رخصت ہوگا تو پھر زمین پر اللہ اللہ بھی باقی نہیں رہے گا. جب اللہ اللہ باقی نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی. تو کائنات کی روح اللہ اللہ ہے. جیسے جسم کے اندر ایک روح ہے، روح ختم ہو جائے تو جسم کو اٹھا کر منو مٹی تلے دبا دیتے ہیں اور جسم کو دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی زمین پر رکھنے کا روادار نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کائنات سے اس کی روح ختم ہو جائے تو پھر یہ کائنات بھی باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کائنات کو ختم فرما دے، فوراً فوری طور پر ختم فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کو عظمت عطا فرمائی، اہمیت عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا جس میں دنیا کی بھی بھلائی، جس میں آخرت کی بھی بھلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال. حضور نے فرمایا یہ دین کئی خزانوں پر مشتمل ہے، یہ دین کئی خزانوں پر مشتمل ہے. ان خزانوں کے لیے کچھ چابیاں ہیں، جن کے پاس چابیاں ہوں گی وہ ان خزانوں کے مالک بنیں گے. ان خزانوں کے کچھ اسباب ہیں، جو ان اسباب کو اختیار کریں گے وہ ان خزانوں کو حاصل کریں گے. جن کے پاس وہ اسباب نہیں ہوں گے وہ ان خزانوں کو حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے. ہلاکتوں کے بھی اسباب ہیں، کامیابی کے بھی اسباب ہیں، عزت کے بھی اسباب ہیں، ذلت کے بھی اسباب ہیں. جب کوئی قوم عزت اور کامیابی کامرانی کے اسباب کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں. وہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے. اور جب کوئی قوم عزت کے اسباب کو چھوڑ کر ذلت کے اسباب کو اختیار کرتی ہے تو پھر وہ ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے. وسائل، اسباب، سر و سامان اس کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتے جب کوئی قوم ہلاکت والے اسباب کو اختیار کرتی ہے.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی کے اسباب بھی تفصیل سے بیان فرمائے اور کامیابی کے اسباب بھی تفصیل سے بیان فرمائے. دین کا علم حاصل کرنے کا سبب کیا ہے اور اپنے آپ کو نافع بنانے کا سبب کیا ہے، کامیابی کا سبب کیا ہے، یہ تمام اسباب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ایک بدو آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ جئت اسألک عما یغنینی فی الدنیا والآخرہ. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کچھ دین کی باتیں معلوم کرنے آیا ہوں، کچھ اسباب معلوم کرنے آیا ہوں، کامیابی کو حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے آیا ہوں. آپ مجھے ارشاد فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل ما بدالک، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو میں جواب دوں گا. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، علم کا سبب مجھے بتلا دیں کہ اللہ کا علم مجھ پر کھل جائے، قرآن کو حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، حدیث کو حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور یہ علم صرف الفاظ تک محدود نہ ہو بلکہ میرے دل میں بھی اتر جائے اور میرے عمل میں بھی سما جائے. ایسے علم کا نسخہ، ایسے علم کا سبب آپ مجھے ارشاد فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اگر تقوی کے سبب کو اختیار کرو گے تو خالی الفاظ تمہارے اندر نہیں آئیں گے بلکہ ان الفاظ سے آگے جو معانی ہیں، جو مضامین ہیں، جو مصادیق ہیں وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائیں گے اور علم کا نور تمہارے اندر اتر آئے گا. علم حاصل کرنے کا بنیادی سبب تقوی ہے. تقوی اختیار کرو تو علم بھی حاصل ہوگا اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تنگی سے راستہ نکالیں گے، مشکلات کو آسان فرمائیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت سے مسئلے کو حل فرمائیں گے، معاشی خوشحالی تمہیں عطا فرمائیں گے. ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں عظیم اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حق کی بھی پہچان کروائیں گے، باطل کی بھی پہچان کروائیں گے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. دنیا میں مذاہب بہت ہیں، مسالک بہت ہیں، فرقے بہت ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ باطل پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ حق کی پہچان بھی تمہیں کروائیں گے، باطل کی پہچان بھی تمہیں کروائیں گے. تو علم حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ تقوی ہے. تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین آدمی بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن نافعا للناس تکن خیر الناس. تم لوگوں کا نفع چاہا کرو، لوگوں کی خیر خواہی چاہا کرو، تم لوگوں میں سب سے بہترین آدمی بن جاؤ گے. انہوں نے پوچھا، اريد ان اکون اغنى الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا غنی بن جاؤں، مالدار بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن قانعا للناس کن قانعا تکن اغنى الناس. قناعت سیکھو، قناعت سیکھو. جو اللہ نے دے دیا اسی پر صبر کرو، اسی پر شکر کرو، اسی میں اپنی ضروریات کو پورا کرو. قناعت کو سیکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں غنائے قلبی عطا فرمائیں گے، دل کا غنا عطا فرمائیں گے. لیس الغنا عن کثرت العرض، مال کے بڑھنے کا نام، ساز و سامان کے بڑھنے کا نام غنا نہیں ہے. ولکن الغنا غنا النفس،
غنی مالدار وہ ہے جو دل کا بادشاہ ہو، جو دل کا غنی ہو۔ حضور نے فرمایا مال دولت جمع کرنا اور اس کے ڈھیر لگ جانے کا نام مال نہیں ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب بتلائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے دل کا بادشاہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت سیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دیں گے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان اكون اخص الناس الى اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مخصوص بن جاؤں، مقرب بن جاؤں، اللہ کے خاص لوگوں میں میرا شمار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر فی ذکر اللہ تکن من اخص الناس الیہم، ذکر بڑھا دو، ذکر میں اضافہ کرو، لوگوں میں سب سے تم مخصوص بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان اكون من المحسنین، میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار محسنین میں ہو۔ آپ نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی عبادت ایسے کرو جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا کرنا مشکل ہو تو کم از کم اتنا تصور تو اپنے اندر پیدا کر ہی لو کہ نماز کے دوران اللہ کی نظر تم پر ہے، زکات دیتے ہوئے اللہ کی نظر تم پر ہے، حج کرتے ہوئے اللہ کی نظر تم پر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے اللہ کی نظر تم پر بھی ہے، تمہارے دل کی کیفیت پر بھی ہے، دل کی حالت پر بھی ہے، اخلاص پر بھی ہے، ریاکاری پر بھی ہے، لہذا اللہ کے علم میں ہے۔ محسنین بننا چاہتے ہو تو نیک کام کرو، اللہ کو دیکھ کر کرو، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کی نظروں میں ہو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان اكون من المطيعين، میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار مطیعین میں ہو، فرما برداروں میں ہو۔ آپ نے فرمایا اد فرائض اللہ تکن من المطیعین، اللہ کے فرائض ادا کرو تمہارا شمار مطیعین میں ہوگا، فرما برداروں میں ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان احشر یوم القیامت فی النور، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، دائیں بھی نور ہو، بائیں بھی نور ہو، اور قیامت کے اندھیروں سے میں بچ جاؤں۔ کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ قیامت کے دن آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظلم احدا تحشر یوم القیامت فی النور، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، قیامت کے دن تم نور میں اٹھو گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان القى اللہ نقیا من الذنوب، میں چاہتا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو میرے جسم پر میرے بدن پر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو، سارے گناہ مٹ چکے ہوں، دھل چکے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسل من الجنابہ تلقى اللہ نقیا من الذنوب، جنبی ہو جاؤ فوراً غسل کرو، بلا تاخیر غسل کرو، غسل میں سستی نہ کرو، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب تم پیش ہوگے تو تمہارے سارے گناہ دھل چکے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا اريد ان تقل ذنوبی یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب بھی بتائیں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں، گناہ بہت ہیں، گناہ کم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اکثر من استغفار تقل ذنوبک، استغفار کی کثرت کرو تمہارے گناہ کم پڑ جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان اكون اکرم الناس، قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز بن جاؤں، مکرم بن جاؤں، دنیا کی سرداری، عزت، سرخروئی اور سرداری اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، آخرت کی سرداری عزت بھی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تشکو فی امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اپنی ضرورت حاجت مخلوق میں سے کسی کو نہ بتاؤ، اپنی ضرورت صرف اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے، شرافت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اريد اللہ یفضحنی ربی یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے رسوا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا لا یفضحک اللہ یوم القیامہ، بدکاری سے بچو، زنا سے بچو، اپنی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کی دنیا کی رسوائی سے بھی بچائیں گے، آخرت کی رسوائی سے بھی بچائیں گے۔ پھر پوچھا
اریدو ان یسترنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردے رکھے، دنیا میں بھی میرے گناہ ظاہر نہ ہونے دے، آخرت میں بھی میرے گناہ ظاہر نہ ہونے دے۔ آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، اپنے بھائیوں کے پردے رکھو، بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائیں گے۔ انہوں نے پوچھا اريد ان يرحمني ربي يوم القيامة، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا ارحم نفسک ورحم عباد اللہ، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کے بندوں پر رحم کرو، یرحمک اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک تم پر رحم فرمائیں گے۔ انہوں نے پوچھا ای حسنۃ اعظم عند اللہ، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق والصبر علی البلیہ والرضاء بالقضاء، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، عالی اخلاق۔ یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، اے ابو ذر میں تمہیں دو عمل ایسے نہ بتاؤں کہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو، لیکن جب قیامت کے دن تمہارے پلڑے میں وہ دو عمل پڑے تو پڑھتے ہی تمہارے پلڑے کو جھکا دے، اس کو بھاری کر دے، اور تمہارے تمام اعمال میں وہ دو عمل سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ دو عمل کون سے ہیں کہ کرنا آسان، فائدہ اس کا بہت زیادہ، اجر و ثواب بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا حسن الخلق وطول الصمت، طویل خاموشی اختیار کرنا، زیادہ نہ بولنا، فضول گوئی نہ کرنا، فضول گوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، الزام تراشی سے اور لگائی بجھائی سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو عالی اخلاق سے آراستہ کرنا، سنوارنا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ کرنا ان کا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، بدو نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق والصبر علی البلیہ والرضاء بالقضاء، اچھے اخلاق، مصیبتوں پر صبر کرنا، پریشانیوں پر صبر کرنا، ہر ایک کے سامنے اپنے مصائب کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا، ہر ایک کو مصیبتیں نہ بتلانا کہ آج گرمی بہت ہے، آج برا حال ہو گیا، روزہ گرمیوں کا ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے، آج تو برا حال ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اپنی مصیبت کو چھپا لینا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور مصائب میں حرام کے قریب نہ جانا، حلال کو اختیار کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم عند اللہ، تو بدترین برائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سوء الخلق وشح المطاع، بد اخلاقی، زبان کی تیزی، دل کی سختی، بد اخلاقی اور بخیل ہونا۔ بخل اور بد اخلاقی یہ دو بدترین قسم کی برائیاں ہیں۔ انہوں نے پوچھا ما الذی یمحو عن الخطایا، اے اللہ کے رسول اب گناہ بہت ہو گئے، کوئی ایسا سبب بتلائیں جس سے میرے گناہ صاف ہو جائیں، دھل جائیں۔ آپ نے فرمایا الدموع والخضوع والامراض، آنسو، بیماریاں، عاجزی اور انکساری، یہ چیزیں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، لہذا ندامت کے آنسو بہاؤ اور اپنی گردنوں میں پڑے ہوئے شریعے ہٹاؤ، گردنوں کو خم کرو اور عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے۔ انہوں نے پوچھا ما الذی یطفئ نار جہنم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن اگر کوئی شخص جہنم کا مستحق ہو بھی گیا تو جہنم میں جاتے ہی کون سی چیز اس جہنم کی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دے گی؟ جانے کے باوجود جہنم کی آگ بردم و سلامہ ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی سلامتی کے ساتھ کہ جہنم کی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے فرمایا الصوم، روزے رکھنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ما الذی یطفئ غضب الرحمن یوم القیامہ، اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرے گی؟
آپ نے فرمایا الصدقۃ الخفیہ، صدقہ کرو، چپکے چپکے صدقہ کرو، اور نہاں بھی عیاں بھی ہر حال میں صدقہ کرو، خاموشی سے صدقہ کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا پڑے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا سبب بتلایا۔ دوسری طرف ناکامی کے بھی اسباب بتلائے، ناکامی کے بھی اسباب بتلائے۔ آج ہم جس پستی کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہلاکتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف خوف ہے، ہراس ہے، اس کا بنیادی سبب بدعملی ہے۔ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک ہی قوم کے، ایک ہی بستی کے اللہ نے دو حال سنائے، ایک حال ان کی خوشحالی کا ہے، دوسرا ان کی بدحالی کا ہے، ایک ان کے امن کا ہے، دوسرا ان کے خوف کا ہے، ایک ان کی معاشی خوشحالی کا ہے، دوسرا معاشی برتری کا ہے، بحران کا ہے۔ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ایک بستی بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہی، صبح بھی ان کے پاس رزق پہنچ رہا، شام کو بھی اللہ کا رزق ان کے پاس آ رہا، نہ معاشی فکر، نہ کوئی خوف ہراس۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو کیا ہوا؟ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے اس قوم پر خوف کی چادر تان دی اور بھوک، غربت، فقر کی چادر تان دی۔ جیسے لباس جسم سے جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی غربت کو، فقر کو اور خوف و ہراس کو ان کے بدن کا جزو لا ينفک بنا دیا، نہ جدا ہونے والا جز بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ فرمایا بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھے، اس وجہ سے خوف نہیں آیا کہ وہ ان کے پاس ہتھیار کم ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس فقر نہیں آیا، غربت نہیں آئی کہ معاشی وسائل سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، نہیں، بما كانوا يصنعون، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، بد عملیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبايعتم بالعینہ، غور سے سنو کہ جب تم ہیلے بہانوں سے، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے سودی کاروبار کرو گے۔ اذا تبايعتم بالعینہ، عینہ سود کی ایک شکل ہے جس میں ہیلا کر کے سود کو اختیار کیا جاتا ہے کہ جب تم ہیلوں سے اور بہانوں سے، مختلف بہانے کر کے، ہیلے کر کے سودی کاروبار کرو گے اور تمہارے کاروبار میں جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے گی، تجارت میں جائز ناجائز کا فرق ختم ہو جائے گا، مال کے لیے اندھے ہو جاؤ گے، مال کی دھن تم پر سوار ہو جائے گی کہ مال آئے کہیں سے آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے یا نافرمانی میں آئے، امین الحلال ام من الحرام، حلال سے ہو حرام سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مال آئے جب ایسی تم پر دھن سوار ہو جائے گی۔ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، تاجروں کا یہ حال، ادھر کسانوں کا، ذمہ داروں کا یہ حال کہ وہ اپنی زمینوں میں مست و مگن ہو جائیں، اسی پر قانع ہو جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں نہ سوچیں کہ اللہ کے کچھ مطالبات مجھ سے ہیں، مجھ سے کیا مطالبات ہیں، میرے اوپر اللہ کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، نہ کسان کو اس کی فکر ہو، نہ تاجروں کو اس کی فکر ہو۔ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، اور تم گائے کی دموں کو پکڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ اور ہل جوتنے لگو اور 24 گھنٹے تم زمینوں کو کاش کرنے لگو، دین سے غافل ہو جاؤ۔ وترکتم الجہاد، اور اپنے مقصد اصلی سے تم غافل ہو جاؤ کہ جد و جہد کر کے دین کو زندہ رکھنے کی محنت اللہ نے تمہارے ذمہ کی ہے، تمہارے اوپر لازم کی ہے کہ لہذا دین کو زندہ کرنے کی محنت تم بھول جاؤ، جہاد کو چھوڑ دو، قتال کو چھوڑ دو اور اپنی تجارتوں میں مست و مگن ہو جائیں، اور کاشتکار، کسان، ذمہ دار اپنے زمینوں کے ہو کر رہ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط فرما دیں گے،
ذلت کو مسلط فرما دیں گے. ایک بات. دوسری بات, لا ينزعه, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت سے نکال نہیں سکتی. امریکہ امداد کرے, یورپ امداد کرے, پوری دنیا کے ممالک اپنے خزانے کھول دے تمہیں ذلت سے نکالنے کے لیے. اگر تم تاجر تجارت کے ہو کر رہ گئے اور سودی کاروبار پر آ گئے اور کاشتکار کسان اپنی زمینوں کے ہو کر رہ گئے, دین سے غافل ہو گئے, مقصد اصلی سے غافل ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالی ایسی ذلت کو مسلط فرمائیں گے. لا ينزعه, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت سے نکال نہیں سکتی, بچا نہیں سکتی. ہاں ذلت سے نکلنا ہے تو ایک راستہ ہم خود تمہیں بتلاتے ہیں. وہ راستہ کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم, لوٹو, واپس آؤ اپنے دین میں. دین میں واپس آؤ گے تو یہ ذلت ختم ہوگی, رسوائی ختم ہوگی, پستی ختم ہوگی. ورنہ اگر دین سے غافل رہے تو پانی کا گلاس تمہارے سامنے پڑا ہوگا, پیاس سے زبان کانٹا بن چکی ہوگی, ہاتھوں میں طاقت ہوگی, قوت ہوگی, مگر ہاتھوں میں کو اللہ تبارک و تعالی اتنی توفیق نہیں دیں گے کہ یہ گلاس اٹھائیں اور ہونٹوں سے لگائیں, پانی پئیں. پانی پینے کی توفیق اللہ پاک نہیں دیں گے. وسائل موجود ہوں گے, اسباب عزت موجود ہوں گے, مگر ان اسباب عزت کو اپنے کام میں لانا اور ان سے استفادہ کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, فرمایا صبر کرو, اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تم صبر نہیں کر سکتے. نماز پڑھو, یہ ذہن میں رکھو, اللہ کی توفیق کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. زکات دو, یہ ذہن میں رکھو, اللہ کی توفیق کے بغیر تم زکات نہیں دے سکتے. حج کرو, حج تم پر فرض ہے, لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر تم حج نہیں کر سکتے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چھوٹا عمل بڑا عمل نہیں کیا جا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ نیکی کی طاقت ہو سکتی ہے, نہ برائی سے بچنے کی ہمت از خود ہو سکتی ہے, جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. تو حتی ترجعوا الی دینکم, یہ تمام ناکامیوں سے نکلنے کا سبب ہے کہ واپس لوٹو. اگر چاہتے ہو کہ زمین پر امن قائم ہو جائے, خوف و ہراس ختم ہو جائے, قتل و غارت گری ختم ہو جائے, تو اس کا ایک ہی حل ہے. دنیا والے حل بتاتے رہیں گے, بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے مبصرین, تجزیہ نگار, کالم نگار اپنے طریقے بتائیں گے, لیکن ان کا علم ناقص ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, یہ پیدائشی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, یہ بخیل ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ پرلے درجے کا ظالم ہے, پرلے درجے کا جاہل ہے. جس انسان کے اندر اتنی ساری کمزوریاں پائی جاتی ہوں, اس کا علم کہاں اللہ کے علم کے برابر ہو سکتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور جو کچھ تمہارے پاس اللہ نے جو دیا ہے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے. علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم سے, اپنے کامل علم سے پستیوں سے نکلنے کا ذریعہ بتایا. وہ کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم, دین کی طرف واپس آؤ تو یہ ساری مشکلات دور ہوں گی. اگر دین کی طرف واپس نہیں آتے اور ان ناکامیوں سے, ہلاکتوں سے بچنے کی اپنے طور پر تم تدبیریں کرتے رہو گے, تو یاد رکھو جتنی تدبیریں اختیار کرو گے اتنے ہی مسائل تمہارے الجھتے جائیں گے, مسائب بڑھتے جائیں گے. ابھی ایک غم سے نکلتے نہیں, قلعے بیٹھتا ہے نیا غم ہمیں. ہر چڑھتے سورج کے ساتھ مسائب میں اضافہ ہوگا. پچھلے مسائب ختم نہیں ہوں گے, نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پچھلی آفتیں ختم نہیں ہوں گی, نئی آفتیں پیدا ہو جائیں گی. پچھلی مشکلات ختم نہیں ہوں گی, نئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. نئی مشکلات بھی ختم ہوں, نئے مسائب بھی ختم ہوں, پچھلے مسائب بھی ختم ہوں. اس کا حل ایک ہی ہے, حتی ترجعوا الی دینکم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. ناکامی کے اسباب حضور نے بتائے, ناکامی کا سبب بتایا کہ جب تم لوگ قومی املاک میں خیانت کے مرتکب ہوگے, قومی املاک میں
سیاسی اور سرکاری املاک میں خیانت کرنے لگو گے سرکار کی وہ چیزیں اور ملکی املاک جس پر ملک کے ہر باشندے کا حق ہوتا ہے، جب ان میں تم خیانت کرنے لگو گے تو القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شجاعت نکال کر بزدلی رعب تم پر مسلط فرما دیں گے، اپنے اندر نہ تمہیں کوئی کمال نظر آئے گا، نہ اپنے مسلمانوں میں کوئی کمال نظر آئے گا، سارے کمالات تمہیں کافروں میں نظر آئیں گے، یہود و نصارہ میں نظر آئیں گے، اور صبح و شام تم انہی کے گیت گاتے رہو گے، انہی کی تعریفیں کرتے رہو گے۔ اور حضور نے فرمایا اذا مدح الفاسق اهتز العرش، جب کسی فاسق و فاجر آدمی کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے، اللہ کے عرش پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو فساق و فجار کی تعریفیں تبھی ہوتی ہیں جب دل مرعوب ہو جاتے ہیں، دلوں میں بزدلی آ جاتی ہے، نہ اپنے اندر کوئی کمال نظر آتا ہے، نہ اہل ایمان میں کوئی کمال نظر آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں وہ آیت تلاوت کی، جو آیت قاری نذیر مالکی صاحب نے تلاوت کی کہ دنیا داروں جب قرآن اترتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے ہوا کیا ہے، کیا فرق پڑا ہے، اس سے کون سے کمال میں اضافہ ہوا، کون سی قابلیت میں اضافہ ہوا۔ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، یہ جملے اس وقت آتے ہیں جب دلوں میں مرعوبیت ہوتی ہے۔ مرعوبیت کیوں آتی ہے؟ جب لوگ سرکاری املاک میں خیانت کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ولا کثر الزنا فی قوم الا ولا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے، بدکاری کی کثرت ہوتی ہے، وہاں اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، جب لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، مزدور بھی ڈنڈی مارنے لگے اور مالک مزدوروں کو پورا حق نہ دے، ہر آدمی دوسرے کی حق تلفی کرنے لگے، تو ایک وقت آتا ہے کہ حق تلفی کرنے والا خود رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور غربت میں چلا جاتا ہے، محتاجی میں چلا جاتا ہے۔ ہماری غربت افلاس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہماری زمینوں نے خزانے اگلنے چھوڑ دیے، نہیں، وہ جیسے پہلے سونا اگل رہی تھی آج بھی سونا اگل سکتی ہیں، بشرطے کے حق تلفی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے یا ایک دوسرے کا حق مارنے لگے، خود رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ولا حكم قوم بغیر عدل الا فشى فيهم الدم، اور جب عدالتوں میں جج نا انصافی کے فیصلے کرنے لگے، ظالمانہ فیصلے کرنے لگے، ظالم کو کھلے عام باعزت طور پر چھوڑنے لگے، مظلوم کو پکڑنے لگے اور اسے پسے دیواریں زندہ دھکیلنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دھرتی خون سے رنگین ہو جاتی ہے، وہاں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ قتل و غارت گری کا بنیادی سبب جو اللہ کے نبی کی نظر میں ہے، اللہ کے بڑے بڑے تجزیہ نگار قتل و غارت گری کے اسباب بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی سبب بتایا ہے کہ قتل و غارت گری کا سبب کیا ہے۔ قتل و غارت گری کا کہ بڑے ذمہ دار یا عدلیہ والے ہیں، پولیس والے ہیں، جو ظالموں کو پکڑتے نہیں ہیں، مظلوم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ زمین سرخ ہو جاتی ہے خون سے، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ولا خطر قوم بغیر عہد بالعہد الا سلط علیہم العدو، جب کوئی قوم عہد شکنی کرنے لگے، معاہدے کر کے توڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، دشمن ان کے سر پر آتے ہیں، ایٹم بم بھی ہوتا ہے، ہتھیار بھی ہوتے ہیں، میزائل بھی ہوتے ہیں، اسکڈ میزائل بھی ہوتے ہیں، اور لیزر گائیڈڈ بیلسٹک میزائل، جدید سے جدید تمام ہتھیار موجود ہوتے ہوئے بھی عہد شکنی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو مسلط فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو بے دینی بڑھ رہی ہے اور طرح طرح کے مصائب زمین پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ظہر الفساد
فساد فی البر والبحر، فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، اور طرح طرح کی تباہیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان کا بنیادی حل بے دینی سے نکلنا اور دین کی طرف آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دینی کے درجات بتلائے۔ اس وقت امت بے دینی اور گناہ کے آخری درجے پر ہے۔ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم وخسف شبانکم وترکتم جہادکم۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، فساق و فجار ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ قالوا اوکائن ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے؟ صحابہ کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نوجوان گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، بدکاری میں بھی آ سکتے ہیں، عورتیں آوارہ بھی ہو سکتی ہیں اور لوگ جہاد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا اوکائن ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا دن بھی آ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ هو اشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، نہ صرف یہ ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پوچھا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ وما هو کائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر۔ برائی کا دوسرا درجہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے لوگوں کو روکو گے نہیں۔ یہ برائی کا دوسرا درجہ ہے، گناہ کا دوسرا درجہ ہے، بے دینی کا دوسرا درجہ ہے۔ کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ صحابہ نے پوچھا اوکائن ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ هو اشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، نہ صرف یہ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ قالوا وما هو اشد منہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیت عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کو نیکی سے روکو گے، نماز سے روکو گے، دین کا علم حاصل کرنے سے روکو گے، حج سے روکو گے۔ کیا ضرورت پڑی حج کرنے کی؟ 3 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے، یہی فقراء مساکین میں تقسیم کر دو، کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے تم حکم کرو گے، برائی کا حکم کرو گے، نیکی سے روکو گے، برائی کا حکم کرو گے، نیکی سے روکو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اوکائن ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں والذی نفسی بیدہ هو اشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پوچھا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، یہ برائی کا چوتھا درجہ، آخری درجہ۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب تم نیکی کو سمجھو گے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کو سمجھو گے کہ یہ نیکی ہے، زنا کو حلال سمجھو گے، شراب کو حلال سمجھو گے۔ فی هذه الامت خسف وقذف ومسخ، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس امت میں ایسے واقعات بھی ہوں گے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخ ایسا بھی ہوگا لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، رات کو سوئیں گے، صبح ان کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے، ومسخ ایسا بھی ہوگا، وخسف کہ زندہ چلتے جا رہے ہوں گے، زندہ زمین میں دھنس جائیں گے، زمین پھٹے گی، اندر چلے جائیں گے۔ لیبیتن ناس من امتی، 1-2 حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ لیبیتن ناس من امتی علی اشر وبطر ولعب ولهب فیصبحوا قردة وخنازیر باستحلالهم المحارم واتخاذهم القینات وشربهم الخمر واکلهم الربا وقطیعتهم الرحم۔ ایک زمانہ آئے گا، حضور نے خبر دی، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت عیاش ہو جائے گی، بدماش ہو جائے گی، ناچ اور گانے کی رسیا ہو جائے گی، اور پھر ایک رات آئے گی، رات کو صحیح
صحیح سالم محفلیں سجا کر اور موج مستی کر کے تھک ہار کر جب آ کر اپنے بستروں پر گریں گے اور پاؤں پھٹے گی، صبح ہوگی، سورج طلوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بندر بن چکے ہوں گے اور خنزیر بن چکے ہوں گے، بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ کس لیے؟ باستحلالہم المحارم، پہلی وجہ اس لیے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہوں گے، حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے۔ واتخاذہم القینات، دوسری وجہ کہ یہ رقاصوں کا ناچ گانا دیکھیں گے۔ وشربہم الخمر، تیسری وجہ شراب کھلے عام پیئیں گے۔ واکلہم الربا، چوتھی وجہ سودی کاروبار کریں گے اور سود کھائیں گے، کھلائیں گے۔ اور پانچویں وجہ وقطیعتہم الرحم، رشتے ناتوں کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، قطع تعلقی کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے۔ جب یہ 5 گناہ دھرتی پر وجود میں آئیں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر بھی بنیں گے اور خنزیر بھی بنیں گے۔ حضور نے فرمایا کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو سمجھو گے کہ یہ گناہ ہے، نماز کو نعوذ باللہ گناہ تصور کرو گے، زکوٰۃ کو نعوذ باللہ ٹیکس تصور کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، حج کو نعوذ باللہ فضول تصور کرو گے، اور حرام چیزوں کو، گناہوں کو تم حلال کی نظر سے دیکھو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فبعزتی لأتیحن لهم فتنة تدع الحلیم فیہا حیران، کہ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے جب یہ چوتھے درجے کا گناہ بھی معاشرے میں ظاہر ہو جائے گا تو پھر میں ان کو ایسے فتنے میں مسلط کروں گا، ایسا فتنہ ان پر مسلط کروں گا کہ ان کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے کالم نگار اور بڑے بڑے مسائل کا حل نکالنے والے بھی حیران رہ جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے کہ یہ ہلاکتیں کیوں آ رہی ہیں، ہلاکت کا کوئی سبب نہیں ہے، ہلاکت کیوں ہو رہی ہے، بد امنی کا زمین پر کوئی سبب نہیں ہے، بد امنی کیوں ہو رہی ہے، تو وہ بھی توجیہ کرنے سے حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو بڑے بڑے عقل والوں کی میں عقل کو مسخ کر دوں گا جب یہ چوتھے درجے کا گناہ زمین پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، تمام مسائل سے نکلنے کا حل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، واپس لوٹو دین کی طرف، اور واپس لوٹنے کا پہلا قدم توبہ ہے، دوسرا قدم اصلاح ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرو، ایمان کی تجدید کرو اور پھر اچھے اعمال اختیار کرو، تو تب یہ کایا پلٹ سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر اعمال اسی روش پر رہے، دھرتی پر ناکامی والے اسباب موجود رہے اور ہلاکتوں والے اعمال موجود رہے تو پھر ہلاکتوں کو ہماری کوئی تدبیر دور نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استاد الحدیث حضرت مفتی محمد قاسم امیر صاحب دامت برکاتہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ذلت اور کامیابی کے اسباب بیان فرما رہے تھے۔ وقت انتہائی کم ہے، وقت کی قلت ہے، اور وقت دل تو چاہتا ہے کہ اس طریقے سے اور بھی بیان ہوتے رہیں، ہم سنیں، لیکن وقت بے وفائی کر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ اسی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا توصیف احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور حضرت مفتی عاصم عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کی جو کتابیں